بلکہ سیف صاحبہ بتائیے گا، بلوچستان کے مسئلے، ایک تو ظاہر ہے وہ لوگ محرومی کی بات کرتے ہیں، دوسرا لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ دہائیوں سے حل طلب ہے۔ ایک بل لانے کی کوشش کی گئی تھی 2022 میں لاپتہ افراد سے ریلیٹڈ، اور وہ بھی لاپتہ ہو گیا ہے، آج تک اس کا معلوم نہیں پڑ سکا۔ کچھ خواتین پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ پریس کلب کے ساری سراؤنڈنگز کو سیل کیا گیا ہے اور اس سے تھوڑا دور وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ میں بھی لوگ چلے گئے۔ آپ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو بات کرتے ہیں بار بار کہ وہاں پر علیحدگی پسند ہیں، وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، فتنۃ الہندوستان ہے، اس سارے کرائسس میں آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات جو ہے وہ بنیادی حقوق کی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں، انسانی حقوق جن کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ اور رسول نے دیے ہیں۔ اگر ان پہ بھی صرف عمل درآمد ہو جائے نا، تو یہ سب چیزیں جو فتنے ہیں نا ختم ہو جائیں۔ لاپتہ افراد کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ ضرور حل ہونا چاہیے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آج کے آج ہو جائے، لیکن کرنے والا کون ہو؟ جن کی کسٹڈی میں ہے یا جنہوں نے اٹھایا ہے یا جن کے کہنے پر جو سازشوں کے ذریعے سے یا جو ان فتنوں میں گرفتار ہوئے ہیں، کیا ان کی اصلاح کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ان کو غائب کر دیں۔ دیکھیں، اگر وہاں پہ تعلیم کی سہولتیں ہوتی، اگر وہاں پر حقوق مہیا ہوتے، روزگار ہوتا، وہاں لوگوں کو بے عزت نہ کیا جاتا۔ اس وقت ایک مسئلہ بڑا ہے کہ جو چیک پوسٹ بنی ہیں اس پہ اتنی بے عزتی کی جاتی ہے، لوگوں کی مرغا بنایا جاتا ہے ان کو۔ بڑے بڑے یعنی طالب اس میں ہیں، معلم ہیں، ان کو مرغا بناؤ جی، مولوی ہیں ان کو بناؤ، ٹیچر ہیں ان کو بناؤ، کوئی بھی آ جائے اور وہ مرغا بنا دو ان کو، اگر ان سے ذرا سی غلطی ہو۔ پھر گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو لاپتہ کر دیا گیا ہے عدالتوں میں پیش کر دیا جائے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ علیحدگی پسند مٹھی بھر ہوں گے اور وہ بھی انڈیا کے کہنے پر آئے ہوں گے، یعنی دوسری جو بھی وہاں پہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کی وجہ سے آئے ہوں گے۔ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ کون لوگ ہیں اس کا پتہ کیا جائے، اور یہ پتہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک جو اہم بات ہے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے، قانون ہے یہ نا، اور شہادت امام حسین کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں ووٹ نہیں دوں گا۔ تو جس کو ووٹ دیا ہے، یہ بار بار ایک باپ کے نام سے پارٹی، کبھی اس کے نام سے پارٹی، وہ سب کو خرید کے اور وہاں پہ حکومت، جعلی حکومت بنا دی جاتی ہے۔ یہ حکومتیں کام نہیں کر سکتی۔ جن کو لوگ منتخب کریں وہ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ ان کو لے آئیں، پھر لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا اچھا کون ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ وہاں کی جو حکومتیں ہیں یا وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ خدمت کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر دیکھا جائے۔ میں خود وہاں پہ اے پی ایس میں پڑھاتی رہی ہوں، بیکن ہاؤس میں رہی ہوں، اور وہاں سے منتخب ہو کے یہاں تک آئی ہوں، لیکن میں نے جو وہاں ایجوکیشن کا حال دیکھا وہ اتنا خراب تھا، یعنی کوالٹی آف ایجوکیشن آپ نے پورے صوبے میں وہ بنا دیے ہیں، اسکول کالج بنا۔ میڈیکل کالج کا یہ حال ہے، میں خزدار کی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ لوگ خوف کے مارے وہاں نہیں آتے، پڑھانے کے لیے بھی نہیں آتے اور پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ وہ جب نکلیں گے وہاں پہ 4 مہینے جب بند رہے گا تو وہ کیا ڈاکٹر ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں بالکل جو جڑ سے ہے نا وہ ختم کرنے کی ہے بات۔ اصل میں پاکستان کی ترقی، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی تعمیر کسی کو منظور نہیں ہے۔ کس کو منظور نہیں ہے؟ یہ ہمارے اشرافیہ کو منظور نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو ہو تو کبھی بھی یہ صورتحال پیش نہ آئے، نہ کوئی لاپتہ ہو، نہ کوئی بے روزگار ہو، نہ کوئی قتل ہو۔ اور یہ جو قتل ہو رہا ہے تو لاپتہ افراد تو ہیں ہی، تو ہمارے فوجی کم مارے جا رہے ہیں جو لڑ لڑ کے بیچارے اپنی جانیں وہاں پہ دے رہے ہیں۔ آخر اچھا، یہ میرا اگلا سوال یہی ہے، دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ فورسز کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے، لیکن ایک جو اٹیک ہے وہ بہت برا ہے۔ شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پنجابی آفیسرز ہوں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ وہی چیز ہے جو کبھی ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا، قومیت۔ ہم قوم الگ الگ نہیں ہیں،
ہم مسلمان ہیں سب, اس اسلام کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا. لیکن آج اگر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں نا تو یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ کبھی کسی نے پنجابی سے نفرت نہیں کی, کبھی نہیں کی. لیکن اگر آپ وہاں کے لوگوں کو نیگلیکٹ کر کے اور یہاں سے لوگوں کو لے جا کے بٹھائیں گے تو یہ غلط ہوگا. وہاں کے لوگوں کو یہ پھر وہی بات وہی ہے نا کہ اختیار ان لوگوں کا, اقتدار ان لوگوں کا ہو, حقوق ان کے پورے کیے جائے. ساری بات خلوص کی ہے, کرنے کا کام ہے جو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے. میں خالی ایک کی نہیں ہے, پوری بیوروکریسی کی بات کر رہی ہوں. میں حکومت جو بھی آتی ہے آپ دیکھیں اس میں جو لوگ ہوتے ہیں اکثر میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہوا ہے, اور مجھے پتہ ہے وہ کتنے پانی میں ہیں. اور ہم چونکہ رہے ایجوکیشن میں رہے تو بہت سے لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ تعلیم کے اس پہ جو وزیر ہوتے ہیں, جو دوسرے وزیر ہوتے ہیں, ان کے حالات کیا. وہاں تو ٹینکوں سے پیسے نکل رہے ہیں اور تہ خانوں سے نکل رہے ہیں. یہاں تو دوڑ لگی ہوئی ہے. کل تو وزیر خارجہ نے خود ہی کہہ دیا جی پرتگال میں بنا رہے ہیں. تو اگر یہاں مرکز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بلوچستان تو پھر ہوگا, وہاں پر بھی ہوگا. پیسے کمانے کی دوڑ, بدترین کرپشن کی جو ایک پاکستان میں وہ ہے, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ پوری سازشیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے اشرافیہ, ہمارے ادارے اس کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. عام لوگوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سڑکوں پہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں. کون ان کو لاتا ہے, کون ان سے کراتا ہے. ٹرین پر حملہ ہوا یا بسوں سے اتار, انتہائی غلط کام ہے. اور اس کو وہ لوگ خود غلط کہتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کہتے. لیکن کون کراتا ہے؟ چند لوگ ہیں جو کرتے ہیں. مارنا اس کا حل نہیں ہے. آپریشن, اگر ایک اور آپریشن شروع کریں گے نہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں, یہ حقوق دینے کی باتیں ہیں, یہ آپس میں نفرتیں ختم کرنے کی باتیں ہیں. اگر کچھ نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو میں کہوں گی گھر والوں سے تم لوگ پہلے کھاؤ, بچوں پہلے تم لوگ کھاؤ, میں بعد میں کھاؤں گی. ماں کا کام یہی ہوتا ہے. یہ کیسی ریاست ہے جس کو ماں کا درجہ حاصل ہے؟ بلقیس صاحبہ, چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, وہاں پر جو علیحدگی پسند گروپس ہیں, کیا کہیں گی, کیا ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا سکتا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بھی فراریوں نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے آگے. لیکن ہم جس طرح سے یہ بلوچ خواتین اور لاپتہ افراد کے مسئلے کی بات کریں تو پھر غصے میں کہیں نہ کہیں اور لوگ بھی ان تنظیموں کی کہہ لیں سافٹ کارنر رکھ لیتے ہیں, پھر برین واشنگ بھی اس میں شامل ہے. تو علیحدگی پسند جو گروپس ہیں ان کا کیا حل ہے, کیا ہونا چاہیے؟ بالکل جی, ان کے ساتھ رابطہ ہو, ان کے ساتھ ڈیل ہو, ان کی باتوں کو سنا جائے اور اس کو چھپایا نہ جائے. برسر عام وہ ڈیل ہو, لوگ اس میں شریک ہوں. خالی وہ لوگ شریک نہ ہوں جو نواب ہیں یا سردار ہیں, اس میں عام پڑھے لکھے لوگ جو وہاں کے ذمہ دار ہیں. اب ڈاکٹر عبدالمالک کو جب بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ تو کتنا اچھا ہو گیا تھا ماحول, انہوں نے ابھی بھی پیشکش کیا. اور اسمبلی میں شاید آپ کو یاد ہو ہمارے ساتھ ہوتے تھے, خانہ کلات کے نواسے ہوتے تھے, مجھے اب نام ان کا یاد نہیں آ رہا. ان کی پوری فیملی اسمبلی میں تھی, بعد میں بھی رہے ہیں. میں ان خواتین کو بھی جانتی ہوں, ان کے ساتھ ہمارے پرسنل وہ تھے. کبھی بھی ہم نے کسی سے نفرت کی بات نہیں سنی. یہ باتیں آئی کہاں سے, یہ باتیں پھیلائی کس نے, یہ بڑا اہم ہے. یہ سب خود کیا جا رہا ہے, خود کریٹ کیا جا رہا ہے. ایسے گروہوں کو متحد کیا جا رہا ہے, ان کو اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں. ساری بات پاکستان کو توڑنے کی ہے, صوبے بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. اور اس میں عالمی سازشیں ہیں اور سب کو پتہ ہے. مجھ کو پتہ ہے تو کیا حکومت کو پتہ نہیں؟ کیا اداروں کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے. کام کہاں سے کوئی کرے گا؟ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں مسائل. کبھی بھی جنگ سے, آپریشن سے حل نہیں ہوتے. مسائل ہمیشہ میز پر بیٹھ کے مذاکرات سے ہوتے ہیں. بلائیں ان سب کو, معافی دیں ان سب کو, اور ان کے ساتھ بات کریں. وہ جتنا پیسہ ان کے اوپر وہاں سے استعمال ہو رہا ہے, جتنی توجہ وہ اگر حکومت پاکستان دے. اور ہم حاضر ہیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جماعت اسلامی اس کام کے لیے بالکل حاضر ہے. ہم اپنا پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بٹھائیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. جزاک.